دیکھیے اس وقت بات G7 سے نکل چکی ہے، اور G7 چھوڑیں، اس وقت ساری دنیا کو اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی جنگ چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جنگ خود لڑنی ہے تو پاکستان یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اور آج پاکستان نے یہ دکھا دیا ہے کہ نہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس جگہ پہ یہ اٹیک کرنا ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف تک کیسے پہنچنا ہے. اور ہماری جو ایٹمی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. مطلب ان کے بیانیوں سے، ان کی وار ٹیکٹک سے ہماری لیک آف کلیئرٹی نہیں ہے. ہمیں بالکل صحیح طریقے سے پتہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے جانا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام اہداف بغیر کسی لاس کے اٹھانا. یہ ایک چھوٹی کامیابی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سی ایسی جنگ ہے جہاں آپ نے فرسٹ فیز آف وار میں اپنے تمام ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کیے ہوں وداؤٹ اینی ملٹری لاس، یعنی کہ وداؤٹ کسی بغیر کسی عسکری لاس کے آپ نے اپنے اہداف حاصل کیے ہوں اتنی تیزی سے. اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میزائل کی ٹوٹل رینج ہے وہ 6 سے 7 منٹ ہے. تو 6 سے 7 منٹ میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ایک ایٹمی جنگ ہو تو یہ دنیا کا اور G7 کا اور تمام ممالک کا فیصلہ ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں نہ ریزولو کی کمی ہے، نہ صلاحیت کی، اور نہ کیپیسٹی کی، اور نہ ریچ کی. اور اس لیے اس وقت ایک بہت بڑا ہم ایک پاز لے رہے ہیں جو ہم ہندوستان کو دے رہے ہیں. لیکن ایٹ دس ٹائم آپ کی تمام جو ایٹمی قوت ہے وہ فل فلیج رسپانس کے لیے تیار ہے. فل اسپیکٹرم رسپانس از ان افیکٹ. بالکل ایسے دفاع کے لیے ہم تیار بھی ہیں. اور ابھی میں عامر رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ فرمائیے گا کہ ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے اور کیپیبلٹی ہے اس کو آپ نے آبزرو ڈیفینیٹلی، آپ کی گہری نظر ہے، آپ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ہمارا سوئفٹ ریٹارٹ جو آپریشن تھا وہ بھی بھارت کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. ذرا دفاعی سسٹم پر اور دفاعی کیپیبلٹی پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں پاکستان جو ہے یہ بھارت سے ہر دفاع کے ہر سیگمنٹ پر ایک قدم آگے ہے. یعنی اگر آپ بھارتی بحریہ اور پاکستانی بحریہ کا موازنہ کریں تو پاکستان وہ میزائل ڈیولپ کر چکا ہے جو کہ اس کے خود کے ہیں، جبکہ بھارت ابھی تک بیرونی دنیا سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اس نے رشیا سے S-400 حاصل کیا تھا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. لیکن پاکستان جو بھی سسٹم لیتا ہے اس کی ٹیکنالوجی ساتھ لیتا ہے. اب آپ JF-17 تھنڈر کو ہی لے لیں، یہ ہمارا خود کا جہاز ہے، اور بھارت 1982 سے ایک جہاز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. 1982 سے آج تک وہ ایک فلائٹ نہیں بھر سکا، ان کا جہاز بن نہیں سکا. اور اب مجبوراً انہوں نے 36 جہاز جو تھے رافیل فرانس سے خریدے. اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے عامر رضا صاحب معذرت کے ساتھ. ماریہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جس طرح سے عامر رضا صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ سے اسی پر ذرا تھوڑا بات کرتے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے ہم لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں. دفاعی اعتبار سے آپ کی اسٹرینتھ آپ کی اوفینسو میں ہوتی ہے، اور آپ کا جو اوفینسو ہے وہ واضح ہے، اور آپ یہ اوفینسو جو ہے وہ ان کو سامنے کر بھی چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی اعتبار سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے تینوں حملے جو ہے آپ نے ناکام کیے. اور اس کے ساتھ جس طرح ہمارا آپریشن یہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح فری ہینڈ دیا گیا، ابھی ہم لوگ بہتری کی جانب، یعنی بہتری کوئی سولوشن کی جانب کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں بھارت کی، کہ بھارت کچھ ایسا اب سوچنے پر مجبور ہوا ہوگا. دیکھیں اگر وہ ابھی بھی مجبور نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بے وقوف حکومت تو آپ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ آپ کیا وہ دہلی کو گرانے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد کون فیصلہ کرے گا وہاں. اس لیے دس از دا اونلی ٹائم جہاں ہندوستان سوچ سمجھ کر پاکستان سے بات چیت کرے اور اس بات کو سمجھے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہم کسی صورت ہندوستان کے جھانسے میں یا ہندوستان کے جو ہے رسپانس میں نہیں آنے والے ہیں. پاکستان اپنی جنگ کا تعین، اپنی اسکیل کا تعین اور اپنے اہداف کا تعین اپنے مطابق کرے گا. ہندوستان کے وار اسٹوڈیوز کے مطابق نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی جو میڈیا کی جنگ ہے اس کے مطابق کرے گا. ماری صاحب اتنی زیادہ سچویشن خراب ہے، ایکچوئل ریزن جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں وہ یہ ساری کریٹ کرنے کی